کسی کی غیبت نہ کرے کیونکہ حرام ہے غیبت کرنا، کسی کی چغلی نہ کرے، کسی پر جھوٹا الزام نہ لگائے۔ من قال فی مسلم ما لیس فیہ اسکنہ اللہ ردغۃ الخبال، جو کسی مسلمان کے بارے میں ایسی بات کہہ دیتا ہے جو اس کے اندر ہے نہیں، اس کہنے کی وجہ سے اسے قیامت کے دن جہنم میں جہنمیوں کی پیپ میں رکھا جائے گا، حتی یخرج مما قال، اس وقت تک جہنم میں ہی رہے گا جب تک اس بات کو ثابت نہیں کرے گا۔ اور حدیث اس لیے کہتی ہے وَلَيْسَ بِخَارِجٍ، جو الزام لگانے والا ہے وہ نکل ہی نہیں پائے گا کیونکہ ثابت نہیں کر سکے۔ عفت پاک دامنی اور پارسائی کی دوسری قسم، العفة عن المحرمات التي تتعلق بالغير، اپنے نفس کو بھی بچانا محرمات سے، دوسروں کو بھی محرمات سے بچانا۔ آپ کسی کا مال ہتھیانا چاہیں گے، کسی کو ساتھ میں لائیں گے، اس کو بھی علائشوں کے ساتھ ملطخ کریں گے، خود تو بگڑے ہی بگڑے، دوسرے کو بھی بگاڑیں گے۔ ناجائز فیصلہ لینے کے لیے آپ رشوت دیں گے، خود تو بگڑے ہیں، دوسرے کے ایمان کو بھی بگاڑیں گے۔ ناحق چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے رشوت دیں گے، خود تو بگڑے ہیں، دوسرے کو بھی اس بگاڑ کا شکار کریں گے۔ القتل، آپ کسی کو قتل کریں گے، جہاں یہ آپ کا اپنا عمل ہے وہاں ایک نہیں دسیوں لوگ آپ کے اس عمل شنیع کی وجہ سے بگاڑ کا شکار ہو جائیں۔ عفت اور پاک دامنی کی تیسری قسم، العفة عما یباح فی الشریعہ، کچھ چیزیں شریعت میں جائز ہوتی ہیں لیکن اعلیٰ مرتبے والا جو پاک دامن ہے اس سے بھی گریز کرتا ہے۔ جب ایک انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو وہ کسی سے سوال کر سکتا ہے کہ مجھے چیز دو، کیونکہ تین چیزوں میں سوال کرنا جائز ہے، لیکن پھر بھی اس کے اندر اس قدر پاک دامنی ہے کہ وہ کہتا ہے نہیں، میں نے رب کے سوا اپنی ذات کے لیے کسی سے بھی طلب نہیں۔ یہاں یہ فرق کرنا ضروری ہے، ذات کے لیے سوال کرنا، ایک ہے دین کے لیے سوال کرنا، دین کے لیے کوشش کرنا، کسی کو کہنا، یہ شریعت کا تقاضا بھی ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قمیص کے دامن میں درم و دینار ڈالتے اور انہیں اچھال کے بتاتے آؤ کسی نے جنت لینی ہے تو صدقہ کرو۔ صحابی کہتے ہیں میں درم و دیناروں کی میں وہ سرخی دیکھ رہا تھا جو اچھل رہے تھے۔ ذات کے لیے ضرورت بھی ہے، سوال نہیں کرتا، یہی تعفف ہے، یہی عفت۔ لا يكون المؤمن التام العفة حتى يكون عفيف اللسان والعين والأذن والقلب والجوارح۔ اگر کسی نے کامل پاک دامن دیکھنا ہے، ایسا پاک دامن، ایسا پارسا، ایسا عفت کی حفاظت کرنے والا کہ اس کی پاک دامنی مکمل ہے، تو 5 رویوں میں وہ پاک دامن نظر آئے گا۔ زبان بھی پاکیزہ، وہ کسی کو گالی نہیں دے گا، کسی پہ الزام نہیں لگائے گا، کسی کا مذاق نہیں اڑائے گا اور کسی پہ لعن طعن نہیں کرے گا۔ وہ اپنی زبان کے ساتھ ساتھ اپنی آنکھ میں بھی پاک دامن ہوگا، حرام کی طرف نہیں دیکھے گا،
وہ اپنے کان کو بھی پاکیزہ بنائے گا، حرام چیز کو نہیں سنے گا۔ وہ اپنے دل کو بھی پاکیزہ بنائے گا، ریاکاری، حسد، بغض، عناد، عصبیت، تعصب، دشمنی، کینہ، اس طرح کی جملہ مذموم صفات سے اپنے دل کو پاک صاف رکھے۔ جوارح، پانچویں چیز، اس کے ہاتھ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، اس کے قدم کسی برائی کی طرف اٹھنے سے شرماتے ہیں۔ یہ ہے عفیف، وہ پاک دامن جو مکمل پاک دامن۔